الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک اہم موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ بات شروع کرتے ہیں۔ وہ ہے ہدایت۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ایک مسلمان، اس کے لیے ہدایت کتنی ضروری چیز ہے، تو ایک مسلمان کے لیے یہ بات مخفی نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، کھانا ہماری ضرورت، لباس ہماری ضرورت، پینا ہماری ضرورت، لیکن اگر ان میں سے کوئی ضرورت انسان کی پوری نہ ہو تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان اگر انسان کی جو ہدایت ضرورت ہے وہ ضرورت پوری نہ ہو تو جتنا نقصان اس کو ہوگا۔ اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان ہدایت کے بغیر مر جاتا ہے، اس کو دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، موت کے وقت بھی اٹھانا پڑے گا، قبر میں بھی اٹھانا پڑے گا، حشر میں بھی اٹھانا پڑے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اور ایک لحاظ سے بہت ہی قابل فکر بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ آج مسلمان اپنی دیگر ضروریات کو ضرورت سمجھتا ہے، اس کے لیے فکر کرتا ہے، اس کے لیے بے چین ہوتا ہے، لیکن آج مسلمان اپنی ہدایت کے لیے بے چین نہیں ہے، اس کو اپنی ہدایت کا غم نہیں۔ عجیب بات ہے، دنیا کی بے چینیاں ہوں، پریشانیاں ہوں، انسان دعائیں کرتا ہے، لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کبھی کوئی، بہت کم ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، مولانا صاحب یہ تو بہت ملیں گے آپ کو، جی گھر میں پریشانی ہے دعا کر دیں، تعویذ دے دیں، کوئی عمل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کوئی یوں بے چین ہو کے آئے کہ مولانا صاحب بہت پریشانی ہے، دعا کر دیں کہ اللہ پاک ہدایت دے دے، اللہ ہدایت کی راہوں پہ چلا دے، اللہ ہدایت دے دے۔ ایک انسان اپنی ضروریات کے لیے وظیفے کر رہا ہو، لیکن ایسے لوگ کم ملیں گے آپ کو جو روزانہ کوئی ایسا وظیفہ کرتے ہوں جس سے ہدایت ملتی ہے۔ تو اللہ پاک کی توفیق سے میں کام کی اہمیت اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ یہ تو پورے قرآن کریم سے یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی اللہ تعالی ہم کو ہدایت کیسے سمجھاتے ہیں، ہدایت کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، کس کی شکلیں کیا ہیں، کسی کو ہدایت ملتی ہے تو اس کی علامتیں کیا ہیں، ہدایت کے فائدے کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، ہدایت کے اسباب کیا ہیں، ہدایت کے لیے رکاوٹیں کیا چیزیں۔ تو اللہ نے توفیق دی الحمدللہ، کافی عرصے تک محنت کر کے کوشش کی گئی کہ پورے قرآن کریم کی ہدایت سے متعلق کوئی آیت ایسی نہ ہو جو رہ جائے اپنی بساط کے مطابق، اور اس آیت کی جو ہمارے اکابر مفسرین نے تشریح کی ہے اس کی روشنی کے اندر ہم ہدایت کو سمجھیں۔ تو میں نے موضوع کی اہمیت تھوڑے سے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ ہدایت ہر مرد و عورت کی ضرورت ہے، ہر طبقے کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، اور اس سے بڑی ضرورت نہ دنیا کی کوئی ہے نہ آخرت کی کوئی ہے۔ اور عجیب بات ہے، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ بڑی لاپرواہی والا ہے کہ ہمیں نہ اس کا غم ہے، نہ فکر ہے، نہ ہم اس کے متلاشی ہیں، نہ ہمیں اس کی جستجو ہے، اور نہ ہم اس کے اسباب جانتے ہیں، نہ ہم ہدایت میں رکاوٹ کے اسباب جانتے ہیں۔ تو یہ انتہائی اہم موضوع ہے، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اگلی چند نشستوں میں ہم اس موضوع کو سمجھیں اور اس کی ضرورت کو سمجھیں، اور جو کچھ ہم سمجھیں اس کے بعد مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالیں۔ ایک بات میں اور عرض کروں، ایک ہوتی ہے معلومات، آج اس کی کمی نہیں ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے، کس عورت کو نہیں پتا کہ پردہ فرض ہے، کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ حرام ہے، سود حرام ہے، کس کو نہیں پتا غیبت حرام ہے۔ تو دیکھیے دو الگ الگ محنتیں ہیں، ایک ہے معلومات علم کی محنت، یہ بھی ضروری ہے، لیکن ایک محنت یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کے اندر، انسان کی زمین، انسان کا دل، ایسی انسان کی تربیت، اپنے آپ کو تیار کرے، ایسی تربیت کرے اپنی کہ جو معلومات اس کو ہوں اس پر عمل کی استعداد اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ انسان جو عمل کرتا ہے وہ معلومات کی بنیاد پہ نہیں کرتا، انسان عمل بقدر ہدایت کرتا ہے۔
جتنی ہدایت ہوگی اتنا اس کا عمل ہوگا۔ ایک شخص ہے اس کو تہجد کی اہمیت کا پتہ ہے، دعا کی اہمیت کا پتہ ہے، تلاوت کی اہمیت کی معلومات اس کو حاصل ہیں، اس کو باریکیاں پتہ ہیں، لیکن اس کے سینے میں ہدایت کا نور نہیں ہے، تو وہ کتنے بیان سن لے، کتنی کتابیں پڑھ لے، کتنے لیکچر دے لے، کتنی باتیں کر لے، تو اس کو عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو انشاءاللہ یہ بہت اہم بات ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرما دے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔